السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ قرآن مجید یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو سارا کا سارا عظمت والا ہے، بزرگی اور برتری والا ہے۔ تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک سورت کو سب سے عظیم سورت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پکارا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے بلایا اور پکارا۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں، تم نے اس وقت کیوں جواب نہیں دیا؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، پکاریں، تو اللہ کی پکار اور رسول کی پکار پر جواب دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو سعید سے فرمایا، اے ابو سعید، میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے۔ حضرت ابو سعید نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں اگر ہم غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت قرار دیا ہے۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں، سورتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو نور قرار دیا ہے، روشنی قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک دھماکے دار آواز سنائی دی، ایک زوردار آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے محمد، کیا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ رب العالمین نے آسمان میں ایک ایسے دروازے کو کھولا ہے جو دروازہ کے جب سے کائنات بنی ہے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آسمان سے آج ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا ہے جو فرشتہ کے جب سے پیدا ہوا
زمین میں آج تک نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے اسی مجلس میں جس مجلس میں جبرائیل علیہ السلام اور پیارے نبی موجود تھے، آ کر کہتا ہے ابشر بسورتین، ابشر بنورتین، اے اللہ کے نبی آپ دو نور کی خوشخبریوں کو قبول کیجیے، آپ کو دو نور کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، کسی رسول کو نہیں عطا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں عطا کرتا ہے، جو کہ دو نور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ ایسی سورت ہے جو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس سورت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے وہ بات کر سکتا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، یہ قول و قرار ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کا سوال ہے، یہ میرے بندے کی دعا ہے جو میں اسے عطا کر رہوں گا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس سورت کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابی، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سورت کے نہ تورات میں، انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی خود قرآن مجید کے اندر ویسی سورت موجود ہے۔ ابی بن کعب نے کہا ضرور اے اللہ کے نبی آپ مجھے اس سورت کے بارے میں بتلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ابی بن کعب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے نبی نے فرمایا یہی سورۃ الفاتحہ ہے جس جیسی سورت نہ تو زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی خود قرآن مجید کے اندر ہے۔ یقیناً یہ سورت بڑی عظمتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ان کی تجارتیں، ان کی مال و دولت آسمان کو چھو رہی تھی۔ ایسے وقت میں مسلمان کمزور تھے، ان کی تجارتیں کمزور تھی، ان کے مالی ذرائع کمزور تھے۔
اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو اس دولت سے بھی عظیم دولت عطا کی ہے اور وہ عظیم دولت سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید ہے۔ محترم ناظرین، یہ تمام روایتیں اور قرآن مجید کی یہ آیت جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی کیا اہمیت ہے، اس سورت کی کیا فضیلت ہے، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس عظیم سورت کو میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی آگے آگے رہنے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے یقیناً ہمیں بھی وہ تمام فضیلتیں عطا کرے گا جو فضیلتیں کہ ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔